اور جب ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں تو در حقیقت ہم ان کو نہیں معاف کر رہے ہوتے، ہم اپنے آپ کو معاف کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی جو غلطی ہے اس کی سزا ہم اپنے آپ کو اس طرح دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کی اس نگیٹیوٹی کو جو ہے وہ یاد رکھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر احمد اجاز ہے اور میں اس وقت رائٹ انسٹیٹیوٹ آف مائنڈ سائنسز اینڈ سملیر کلینک سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ذہن میں اچانک ایک پرانی یاد آ گئی، میں نے کہا چلے آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ وہ ایسے کہ میرے ایک کولیگ تھے، بہت پرانے، ہم ورکنگ وغیرہ بھی ساتھ کرتے تھے، لیکن یہ کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتے تھے، اور وہ جب بھی ان سے بات ہوتی تو وہ ان کا لہجہ بڑا توہین آمیز اور بڑا اس طرح ہوتا، تو ہم اگنور کرتے۔ پالیسی یہی تھی کہ سینگ کسی کے ساتھ نہیں پھنسانے، اپنا کام کرنا ہے۔ تو کام کرتے رہے تو وہ کسی اور علاقے میں شفٹ ہو گئے، اور انہوں نے مجھے کوئی 7-8 سال کی بعد کال کی اور کہا جی آپ کا نمبر ملا ہے فلاں سے، اور بڑی تعریفیں شریفیں کی وہ آگے پیچھے۔ تو میں حیران ہوا کہ یار یہ بندہ جو مجھے دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، اور آج اتنے سال بعد اس نے کال کی ہے، تو خیر ان کا کوئی ہڈن کوئی مقصد تھا اس میں، وہ مجھے سمجھ آ گئی۔ تو جب انہوں نے فون بند ہوا تو وہ سمجھے فون بند، ان کا فون آن رہ گیا، تو میں سمجھاؤں کہ ابھی وہ بات کر رہے ہیں، تو میں فون سن رہا تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے مجھے گالیاں نکالنی شروع کر دی، اور ان کے پاس کچھ بندے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ان کو دکھانے کے لیے مجھے کال بھی کی تھی کہ یار وہ ایسی کی تیسی، اور اس کے بعد انہوں نے ان کو جتنی بھی اردو فارسی پشتو جو بھی آتی تھی وہ ساری ایک کر دی، اور میں چپ ہو کے سنتا رہا، اور پھر تنگ آ کے میں نے فون بند کر دیا اور بات ختم ہو گئی۔ تو میں نے ان کو اپنے جو فیس بک تھی اس سے اور باقی جو سوشل میڈیا کنٹیکٹ تھے ان سے ان کو ختم کر دی۔ بات آئے گی ہوگی، لیکن وہ میرے دل میں ایک بات تھی کہ یار انہوں نے اس طرح کیا، لیکن میں بھول گیا، میں نے کہا لیو اٹ، کیونکہ میں نے تو نہیں کیا نا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ 2-3 سال گزرے تو وہ مجھے ملے، اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ یہ ہوا آگے پیچھے، تو میں نے ایز یوزول لفٹ نہیں دی، انکانشیس میں تو تھا کہ یار یہ غلط ہو گیا۔ اس کے بعد 2-3 ملاقاتیں ہوتے پھر اس کے بعد ایک دن وہ آئے تو انہوں نے کہا یار میرا ایک مسئلہ ہے، میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے مسئلہ ڈسکس کیا، میرے جو سمجھ میں حل تھا میں نے ان کو حل بتایا، اور اس کے بعد وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی وجہ سے مجھے بڑا فائدہ بھی ہوا ہے، اور میری زندگی جو ہے وہ بہت بہتر طریقے سے ابھی گزر رہی ہے، کوئی ایشو تھا۔ اور آج بھی میرے بہت بیسٹ فرینڈ ہیں، اور ان کو نہیں پتہ کہ کیا ہوا تھا، وہ اس کو بھول گئے۔ ابھی ماشاء اللہ وہ اخلاقی طور پہ بھی تمام معاملات ان کی بہت بیسٹ ہے۔ مقصد ہے یہاں پہ بات کرنے کا، آپ ہر غلط بات کی جواب میں غلط بات کریں گے نا، غلطی ہی بڑھتی جائیں گی۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی غلط بات کرتا ہے، آپ کو ڈیگریڈ کرتا ہے، آپ کی انسلٹ کرتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، آپ صبر کریں اور چپ ہو جائیں۔ اور چپ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اندر کوڑنا شروع کر دیں، آپ اس بات کو فارگیو کر دیں، آپ اس کو بھول جائیں۔ ابھی جو لاسٹ ویڈیو ہم نے بنائی تھی اسی ٹاپک پہ بنائی تھی کہ ایموشنز کو ریلیز کریں، ایموشن کو ریلیز کر دیں۔ اگر آپ کو دکھ تو اس بات، اگر آپ نے کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا نا، اور لوگ آپ کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کام کے خود جواب دیں۔ لیکن اگر آپ کا رویہ اچھا رہا، آپ ثابت قدم رہے، آپ کھڑے رہے، اور آپ کا رویہ ہمیشہ ان کے ساتھ اسی طرح جو ہے وہ کائنڈنیس کرا، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سارے جو آپ کے دشمن ہیں وہ آپ کے دوست بن جائیں گے۔ اور میں نے یہ بات بھی سیکھی ہے، ابھی جب ہم نے کسی الیکشن میں تھے تو بہت لوگوں نے برا بھلا کہا، بہت باتیں ہوئی، بہت مخالفت ہوئی، لیکن کسی کو کوئی جواب نہیں دیا، کسی کی غلط بات کا جواب بھی نہیں دیا، کسی کے الزام کا جواب بھی نہیں دیا، کسی نیگیٹیوٹی کا جو ایسا نہیں بنے۔ فائدہ کیا ہوا کہ اگر پہلے جو ہے وہ 1000 بندہ مخالف تھا تو ابھی 999 دوست ہیں۔ وائے؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اگر ہم اس بات کو پکڑ لیں اور لوگوں کو فارگیو کرنا شروع کر دیں، لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں، چونکہ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے گا، تو ہماری زندگی میں بہت خوشحالی آئے گی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم بے چین اس لیے ہوتے ہیں، ہمیں نیند اس لیے نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم بہت ساری چیزیں اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو فارگیو کرنا جو ہے وہ بہت ہی کمال کی بات ہے، اللہ کی صفت ہے۔ ہم اللہ سے معافی کی امید رکھتے ہیں، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے گا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کو معاف کر دیں۔ اور جب ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں تو در حقیقت ہم ان کو نہیں معاف کر رہے ہوتے، ہم اپنے آپ کو معاف کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی جو غلطی ہے اس کی سزا ہم اپنے آپ کو اس طرح دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کی اس نگیٹیوٹی کو جو ہے وہ یاد رکھتے ہیں۔ جس طرح ہم لوگوں کا پیار جو ہے وہ اگر ہمیں یاد نہیں رہتا،
یا ہم اس وقت نخرے کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح لوگوں کی جو نفرتیں ہیں وہ بھی ہمیں اپنے ساتھ سنبھال کے نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ ہمارا جو مائنڈ ہے یہ کوئی کوڑے کا یا کچرے کا ڈبہ نہیں ہے کہ ہم اس میں سارا گند ڈالتے رہیں. اچھی اچھی باتیں لے لیں، نیگیٹو جو ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیں. اسی میں زندگی کی خوبصورتی ہے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.